ایک ٹائم تھا جب سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لوگ 2 ٹائم کی روٹی بھی مشکل سے کھاتے تھے۔ کاروبار تو ملک سے ختم ہو چکا تھا اور لوگ بے روزگار تھے۔ چیزوں کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی تھی۔ سنگاپور میں چوری ڈکیٹی ایک عام سی بات تھی۔ چند پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سرکاری اداروں پر چور بیٹھے تھے۔ رشوت کے بغیر اگر کوئی کام ہو جائے عوام کا تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ ہر طرف کچرا اور ہر طرف گندگی پڑی ہوئی تھی۔ سنگاپور کی 70% عوام کچرے کے ڈھیر پر جھوپڑیاں لگا کر پڑی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ جو ملک کو تباہ کر رہا تھا وہ تھا نشہ۔ سنگاپور کی عوام افین کے نشے میں پڑ گئی تھی۔ پورا ملک نشہ بنتا جا رہا تھا۔ سب نے سوچا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ ملک تباہ ہو چکا ہے۔ پھر انٹری ہوتی ہے سنگاپور کے ہیرو کی، لی کون یو کی۔ صرف 25 سال کے عرصے میں اس شخص نے سنگاپور کا نام بنا دیا اور پوری دنیا حیران رہ گئی۔ لی کون یو نے ان نشائیوں کو دنیا کا ٹاپ بزنس مین بنایا۔ جھوپڑیوں میں رہنے والے آج اربوں روپے کی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں۔ آج کے ٹائم میں سنگاپور دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے اور صفائی کے لحاظ سے سنگاپور پہلے نمبر پر ہے۔ نہ کرپشن نہ سمگلنگ اور دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں بھی سنگاپور میں موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شخص نے ایسا کیا کیا کہ ملک اتنا ترقی میں چلا گیا۔ 9 اگست 1965 کو سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہو گیا۔ لی کون یو نے سب سے پہلے اپنی گورنمنٹ کو سدھارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گورنمنٹ میں موجود جتنے بھی ملازمین تھے ان سب کی تنخواہیں بڑھا دی تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے ان کو رشوت لینے کی، اور پھر بھی اگر کوئی رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو ان کو پھانسی جیسی سخت سزائیں دی جاتی، اور اس لیے کوئی ڈر کے مارے رشوت لیتا ہی نہیں تھا۔ پرانے سکولوں کو رینیو کروایا اور والدین پر لازمی رکھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی بچے کل کو ملک کا مستقبل بنیں گے اور بچوں کا پڑھنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے نشہ بیچنے اور لینے پر بین لگایا۔ اگر کوئی نشہ دیتے اور لیتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، اسے ڈائریکٹ پھانسی دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پورے ملک کا کچرا صاف کروایا، درخت لگوایا، پارک بنوائے اور گلی گلی میں بڑے بڑے کچرے کے ڈبے رکھے گئے تاکہ کچرا نہ ہو۔ لی کون یو خود لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر ہر ہفتے یا مہینے کچرا صاف کیا کرتا تھا۔ سڑک پر کچرا پھینکنے والے پر بڑے بڑے جرمانے رکھے۔ کسی میں ہمت بھی نہیں تھی کہ سڑک پر کچرا پھینکے یا تھوک سکے۔ لی کون یو کے سپنے تو بڑے بڑے تھے لیکن اسے پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ پورے ملک کی غربت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نو ٹیکس پالیسی کے نوٹس کو جاری کیا، یعنی اگر کوئی ملک سنگاپور میں اپنی کمپنی کھولے گا تو اسے 10 سال کے لیے سنگاپور میں بغیر ٹیکس کے رہنا پڑے گا۔ تو اس نے خود ایز اے پرائم منسٹر دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں کو اپنے ملک انوائٹ کیا اور کہا یہاں آ کر اپنی کمپنی کھولیں، اور ایستے ایستے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں سنگاپور میں شفٹ ہونا شروع ہو گئیں اور لوگوں کو کام ملنا شروع ہو گیا۔ ایستا ایستا لوگوں کی غربت ختم ہونے لگی اور لوگ خوشحال ہونے لگے اور ملک بھی ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ گورنمنٹ نے لوگوں کو اچھے اچھے مکان بھی بنا کر دیے۔ اب سنگاپور کو اپنی آرمی بنانے کی ضرورت تھی۔ لی کون یو نے فیصلہ کیا کہ ہر سنگاپور میں رہنے والے 18 سال کی لڑکی اور لڑکے کو آرمی جوائن کرنا ہوگی، اور اسی طرح سنگاپور نے اپنی ایک آرمی بھی تیار کر لی، اور آج لی کون یو کی ساری باتیں سچ نکلی۔ واقعی سنگاپور آج خوبصورت اور امیر ترین ملک ہے۔